سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا ہے فیض حمید کا ٹرائل نہ ہوتا تو پھر بانی پی ٹی آئی بیگم اور ہواریوں کی مشکلات نہ ہوتیں۔ بانی پی ٹی آئی کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ فیض حمید کے ٹرائل کے بعد سول نافرمانی کی کال سے بھی ہوا نکل گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو میرے لیے حیران کن نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے نئی مہم لانچ کی جائے گی جس کا نقصان صرف بانی کو ہوگا۔ فیض حمید کو بچا کر قمر باجوہ پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارشد شریف کا کیس بھی اہم ہے جس پر ابھی حقائق سامنے آنے ہیں۔ نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے، نہ عوام سے، نہ عدلیہ سے، نہ پولیٹیکل پارٹی سے، نہ آپ سے مجھ سے۔ وزن تو ان کو اٹھانا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی۔ فیض حمید کا ٹرائل اگر انفلنس ہو جاتا، بائی پاس ہو جاتا، مائنس ہو جاتا تو عمران خان صاحب کے پھندا نہیں لگتا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بیگم صاحب ہیں اور دیگر ہواری اس ٹائم کے جو تھے ان پہ پھندا نہیں لگے گا۔ آپ کو قطع نظر ابھی ارشد شریف کا کیس اس میں کہیں ہائی لائٹ نہیں ہوا، کوئی ڈسکشن نہیں ہوا۔ اگر ملٹری ٹرائل ہوگا تو میرے لیے نہ یہ شاکنگ ہوگا نہ یہ سرپرائزنگ ہوگا۔ پی ٹی آئی کی رہنما علی مقان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پارٹی قیادت پر برہم ہیں۔ یوم شہداء مقرر ہو چکا، اس پر بات کریں، لوگوں کو بتائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا تحریک انصاف کے کارکن اتوار کے دن یوم شہداء میں شرکت کریں۔ اتوار والے دن یوم شہداء یہ مقرر ہو چکا ہے۔ اتوار والے دن صرف پاکستان میں نہیں، انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہا ہے کہ آپ سب یہ دن مقرر کیا، 4 دن روک لیں گے، 5 دن روک لیں گے، دھمکیاں دے دیں گے، لیکن شواہد بھی آ رہے ہیں، شواہد جمع ہونا شروع ہو گئے، آج نہیں تو کل سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اگر پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی ہے تو بسم اللہ، ہم تیار ہیں، مگر انہیں اپنے پرانے طور طریقے ترک کرنے ہوں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال، کہتے ہیں کہ کیا پرامن احتجاج الجہاد مارو کے نعرے سے ہوتا ہے؟ پی ٹی آئی کے مطالبات بے تکے ہیں، حکومت کوئی مذاکرات نہیں کر رہی، برف پگھلنے کی باتیں ہم آپ سے سن رہے ہیں، ویسے ہمارے ارد گرد برف پڑی رہی ہے۔ کوئی بات تو شاید اس کی درست ہو، تو اسپرٹ کے ساتھ اگر بات سنی جائے اور بات کہی جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ وہاں سے آئے وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کے اندر اگر باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے۔ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دینا چاہیے۔ پرامن اجتماع جس کو نام دیا جاتا ہے کہ ایک پرامن اجتماع کا حق ہے، استحقاق ہے۔ کوئی پرامن احتجاج ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ برازیلین آنسو گیس کے شیل بھر کے چلیں، ہتھیار بھر کے چلیں، کیلوں والے ڈنڈے بھر کے چلیں۔ امریکہ کی کوئی ریاست یہ کام کرے اور چل دوڑے ڈی سی پہ، وہ کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو ترک کرنا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اس بار اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو کوئی پیشگی شرط نہیں ہوگی، کیس کو پورا کرو تو ہم آگے بڑھیں گے۔ 15 دسمبر کی کال بانی پی ٹی آئی کی کال ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ 26 نومبر واقعے پر انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ اگر ہمارے ورکرز پر کچھ ثابت ہوتا ہے تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ مشکلات ہوں گے تو کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہے کہ اس کو پورا کرو تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ مطالبات ہے اور ٹرمز آف کنڈیشنز ہے کہ جی ان چیزوں پہ مذاکرات۔ وہ خان صاحب کی کال ہے انشاءاللہ 15 تاریخ کو۔ نہیں، سیاست میں یہ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن دیکھو مین مقصد سے پیچھے نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے رابطہ کیا گیا تو حکومت تک اپوزیشن کا پیغام پہنچا دوں گا، میں مذاکرات میں سہولت کار کا کردار ضرور ادا کروں گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا مزید کہنا تھا کہ فیصلہ کرنے میں میرا کوئی کردار نہیں ہوگا، یہ مینڈیٹ حکومت اور ان کے اتحادیوں کے پاس ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، وہ کس طرح اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اپوزیشن کے حکومت سے براہ راست مذاکرات ہو جائیں تو اچھی بات ہے، بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت سے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ حکومت مضبوط نہیں، کچے دھاگے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ حکومت ڈیلیور کر نہیں پا رہی، ان سے کوئی بیانیہ بن نہیں رہا۔ میرے علم میں نہیں کہ 9 مئی کے اندر فیض حمید کا کوئی کردار ہے، نہیں لگتا کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ خواجہ آصف کے بیان سے لگتا ہے کہ سارا سیاسی بوجھ فوج پر ہی ڈالا جائے گا۔ تو
उसमें इल्म में कोई ऐसा उनका रोल नहीं है। मुझे तो किसी का भी कोई प्लानिंग, कोई मंसूबाबंदी, ना मेरे सामने कोई मीटिंग ऐसी हुई जिसके अंदर ऐसी कोई मंसूबाबंदी हो रही हो। तो जनरल फैज क्या, मुझे तो किसी का भी इस बारे में इल्म नहीं है। जनरल फैज थे उसके अंदर, नहीं थे, वो खुद अभी जो ISPR की प्रेस रिलीज है वो कह रहे हैं कि अभी इसके ऊपर तफ्तीश की जा रही है। अगर मैं सिर्फ फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे सूट करता है फौज को कि इमरान खान का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो। ख्वाजा आसिफ साहब की जो तकरीर है, अगर आप उसको देखें और ओवरऑल जो हिकमत अमली नजर आती है वो ये है कि तमाम का तमाम बोझ जो है वो फौज उठाए। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, मुज़ाकराती कमेटी का चेयरमैन उमर अयूब को बना दिया गया है। ज़राए पिटाई के मुताबिक बानी पिटाई ने उमर अयूब को मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल इख्तियारात भी दे दिए हैं। बानी पिटाई ने उमर अयूब को पार्टी चेयरमैन के इख्तियारात भी दे दिए हैं। बानी पिटाई ने उमर अयूब को सियासी फैसले करने की हिदायत देते हुए कहा, बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन में मुतहरिक रहने दें। उमर अयूब वर्कर्स पर दर्ज मुकदमात को ख़त्म कराने और सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करेंगे। उमर अयूब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट के फोरम से मुतहरिक होंगे। सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 के नतीजे में इक़्तिदार में आई। 8 फरवरी के इलेक्शन को छुपाने के लिए हुकूमत को झूठ बोलने पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया जिसे कबूल नहीं किया गया। आवाम इस निज़ाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के वाक़यात ने सियासी निज़ाम को आलूदा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी रविश को तब्दील किया है। सियासतदानों ने रास्ता ना निकाला तो तीसरी क़ुव्वत फ़ायदा उठाएगी। के जरिए ये हुकूमत कायम की गई है और आज ये हुकूमत मेजॉरिटी पाकिस्तानी इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझते। ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है कि जब ये हुकूमत बना दी गई तो जो रिजर्व सीट्स थी, भले वो तहरीक इंसाफ का हक थी, जो उनका राइट था वो तो उनको मिलना चाहिए था, वो राइट नहीं दिया गया। फुल कोर्ट ने एक फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने, और इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला इंप्लीमेंट करने से इनकार कर दिया और वो आज तक वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सका। तो ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, इनको छुपाने के लिए, इनको सही साबित करने के लिए इतने इनको झूठ बोलने पड़ रहे हैं कि वो अब चल नहीं पा रहे। तोशाखाना 2 केस में बानी पिचाई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। बानी पिचाई और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने बानी पिचाई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत की। इस मौका पर बानी पिचाई के अलावा उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी मौजूद थीं। शाहरुख अर्जुमंद ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाए, जिसके बाद तोशाखाना 2 केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान अदालत में जमा करवा दिया था। मौलाना फजल रहमान का कहना है 26वीं आईनी तरमीम में भी इसी बिल पर गुफ्तगू चल रही थी। हमने मुतालबा किया था इलेक्शन से पहले जो ड्राफ्ट लाया था इसे पास करें। वजारत कानून ने ड्राफ्ट तैयार किया और हमने इसको कबूल किया था। ड्राफ्ट की तैयारी में नून लीग और PPP दोनों शरीक थे। हमने इसी ड्राफ्ट को मंजूर किया जो इन्होंने बनाया। इस ड्राफ्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज़ क्यों किया? क्या सदर मुमलिकत एक एक्ट पर दोबारा एतराज़ भेज सकता है? सारा नज़ला हम पर क्यों गिर रहा है? हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं। मैं बिलावल हाउस कराची गया, वहाँ 5 घंटे बातें हुई। मुआहदे के मुताबिक नए मदारिस की रजिस्ट्रेशन में हुकूमत ताउन करेगी। एक एक्ट के ऊपर या एक आईनी तरमीम के ऊपर जो पार्लियामेंट से पास हो जाए, सदर ने एक एतराज भेज दिया है, उसके बाद अगर उसने आईनी मुद्दत के अंदर अंदर उस पर दस्तखत नहीं किए तो हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसका गजट करने की। हम एक कानून के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं। आज तुम एक्ट लाए हो, एक्ट में आप तरमीम लाए हैं, उसको हमने कबूल किया है और वो जो मुआहिदा था उसको आपने तोड़ा है। हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों शरीक थी। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा आपके फैज़ याब होने का वक्त गुजर चुका है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के वक्त कहा था कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जमहूरियत की खातिर हमारी जमात ने सब कुछ बर्दाश्त किया। हम जलाओ घिराव को आज़ादी नहीं समझते, ऐसी आज़ादी नहीं चाहते जो PTI वाले मांगते हैं।
پیپلز پارٹی نے آپ کو الیکشن کے وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. آپ کو حکومت نے کہا ہم بات کرنے تیار ہیں. جوائنٹ پولیٹیکل پارٹیز بہت سارے فورمز تھے جس پر آپ نے گریز کیا آنے سے. فریڈم کمز وتھ رسپانسبلٹی. ہمیں آزادی چاہیے. آپ نے کس طرح آئین کی دھجیاں بکھیری. آپ نے جو آزادی مانگی وہ ویسی آزادی پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں مانگی. ہم نے پاکستان کو جلاؤ گھیراؤ کی آزادی کبھی نہیں مانگی، نہ اسے آزادی سمجھا. سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں عدلیہ کا فیصلہ حق میں ہو تو مانا جاتا ہے، خلاف ہو تو نہیں. یہ ساری ناانصافیاں دیکھ کر خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی وہی کر رہی تھی جو ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. ہم علامتی احتجاج کے لیے ڈی چوکائے، کوئی حملہ کرنے نہیں. قوم کے حقوق کے طاقت کے زور پر چھینے نہیں جا سکتے. مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی. انہیں قوم سے بڑی امیدیں ہیں. بانی کے خلاف بے بنیاد کیسز ہیں. ہم قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ آئینی بینچ میں ملٹری کورٹس فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت. جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا اگر آرمی املاک پر حملہ ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا. جو شخص آرمڈ فورسز میں نہیں وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ اگر ایک فوجی اپنے افسر کا قتل کر دے تو کیس کہاں چلے گا؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ قتل کا کیس عام عدالت میں چلے گا. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے کورٹس کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران اہم سوالات اٹھا دیے. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ملٹری کورٹس کا پورا کیس آرٹیکل 8 کے گرد گھومتا ہے. جو شخص آرمڈ فورسز میں نہیں وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ جو شخص آرمی ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں اس کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل میں کہا کہ ملٹری کورٹس کیس میں عدالتی فیصلہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصے میں آرمی ایکٹ دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا جبکہ دوسرے حصے میں ملزمان کی ملٹری کورٹ میں کسٹڈی ہے. مخصوص حالات میں سویلین پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے. جسٹس مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ اس طرح تو اگر کوئی اکسانے کا سوچے اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا. کیا آرمی ایکٹ نے آئین کے آرٹیکل 8 کا سیکشن 1 غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ ملٹری ٹرائل میں بھی فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10A موجود ہوتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلے میں سب سے پہلے نقائص کی نشاندہی کریں. جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا ملٹری کورٹ ٹرائل میں وکیل کی اجازت ہوتی ہے؟ کیا ملٹری کورٹ میں ملزم کو تمام مواد فراہم کیا جاتا ہے؟ جس پر وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ ملٹری کورٹ میں ملزم کو وکیل اور تمام متعلقہ مواد فراہم کیا جاتا ہے. عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی. سپریم کورٹ نے عادل بازئی کے الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل منظور کر لی. عدالت نے عادل بازئی کی ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ان کی اسمبلی رکنیت بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا. تفصیلات کے لیے بشارت راجہ رپورٹ کر رہے ہیں. عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ الیکشن کمیشن کے گلے پڑ گیا. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر ان کو بطور رکن اسمبلی بحال کر دیا. عادل بازئی کے وکیل سردار تیمور نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ایک دن میں معاملہ الیکشن کمیشن پہنچا. اگلے دن کارروائی شروع کر دی گئی. ہم بلوچستان ہائی کورٹ گئے کہ ہمیں متعلقہ دستاویزات تو دیں. جسٹس عائشہ ملک نے الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھائے. ریمارکس دیے کہ کیا الیکشن کمیشن ملک کی تمام عدالتوں سے بالا تر ہے؟ آپ کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں. کیا آپ کسی کو نہیں مانتے؟ ایک شخص کہتا ہے بیان حلفی میرا نہیں تو الیکشن کمیشن تعین کیسے کرتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے حقائق کا تعین کیسے کیا؟ کون سا قانون الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے کہ وہ انکوائری کر سکے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا کہ عدالتوں اور مجسٹریٹس کو بھی نہیں مانتے، خود بھی انکوائری نہیں کرتے. کیا الیکشن کمیشن ایسا ٹرائل کرنے کا حق رکھتی ہے؟ ٹرائل کورٹ کی پاور الیکشن کمیشن کے پاس کہاں سے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے تو بلڈوزر لگایا ہوا ہے. جسٹس عقیل عباس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہوگا. سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں زیر التوا شکایات کا جائزہ لیا جائے گا. چیف جسٹس نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے. اجلاس آج دوپہر 2 بجے ہونے جا رہا ہے. آپ کو بتائیں جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ میں ہوگا، ایسا بتانا ہے ذرائع کا.
जुडिशल कमीशन के 21 दिसंबर को होने वाले इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए तजवीज़ किए गए नाम सामने आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस आजम खान और शाहरुख अर्जुमन के नाम तजवीज़ कर दिए। बैरिस्टर गौहर ने काशिफ अली मलिक एडवोकेट का नाम तजवीज़ किया। मेंबर इस्लामाबाद बार जुल्फ़िकार अब्बासी ने कमर सब्जवारी का नाम तजवीज़ किया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुल्तान मजहर शेर खान का नाम तजवीज़ किया है। रुकने कमीशन रोशन खुर्शीद ने एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का नाम तजवीज़ किया है, जबकि फारूक नाइक ने कमर सब्जवारी, उमर असलम खान, दानियाल इजाज, काशिफ अली के नाम तजवीज़ किए हैं।